اور عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں جہاد کے لیے اور ہجرت کے لیے۔ کہ سرکار نے فرمایا، کیا تو اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرنا چاہتا ہے؟ اس نے عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرنا چاہتا ہوں اور ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو جا اپنے والدین خدمت کر، اگر وہ زندہ، اس نے عرض کی وہ زندہ ہیں، تو آپ نے فرمایا ان کی خدمت کر، تیلے جہاد بھی ہے اور تیلے ہجرت کا بھی اجر ملے گا۔ دیکھو سبحان اللہ، کتنا پیارا پیغام دیا گیا کہ جو بندہ جہاد کرنا چاہے یا جو بندہ تبلیغ پہ جانا چاہے، جیسے تبلیغ پہ جاتے ہیں کچھ لوگ، لیکن یہ غور نہیں کرتے ہمارے والدین کی کیا صورتحال ہے۔ ہمیں اس چیز غور کر لینا چاہیے کہ ہمارے والدین کیا صورتحال ہوگی۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت اسماء بن ابی بکر رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں، میری ماں کافرہ تھی، مشرکہ تھی۔ ایک دن وہ مجھے ملنے آئی تو میں نے جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کافرہ اور مشرکہ ہے، کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کر سکتی ہوں؟ تو سرکار دو عالم سے ارشاد فرمایا، تو اس کے کفر کو نہ دیکھ، تو اس کی خدمت کر، تیری ماں ہے۔ اگر جو اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کوئی بات کرے، اس پہ عمل نہ کر، باقی تیری ماں ہے، اس کی خدمت کر، اس کو جو چیز ضرورت ہے وہ دے، اس کا تیرا حق ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کر۔ دیکھو ہمیں بھی تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے، اگر والدین کافر بھی ہوں یا کچھ لوگ کسی جگہ پہ ایسے ہو جاتا ہے والدین غلط کام کرنے والے ہوتے ہیں، جو بچہ والدین کا ادب کرنے والا ہوگا وہ ان کی برائی سننا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ وہ کرنا تو الگ بات ہے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ والدین کی برائیاں کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر والدین کافر بھی ہوں پھر بھی ان کی برائی نہیں کرنی چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔